مشقت کم کرنے والے معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں بہت سارے مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو معافی مانگ، تیرے سارے گناہ معاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پوری انسانیت سے محبت کرتا ہوں، سب کے لیے رحیم ہوں، سب کے لیے رؤوف ہوں، مشقت کرنے والا۔ رؤوف، مشقت، نرمی، پیار، یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ان ربی رحیم ودود، اللہ تعالیٰ نہ صرف شفقت کرتے ہیں بلکہ ودود کہتے ہیں محبت کرنے کو اور دوستی کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسانوں کو دوست بناتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں دوست بناتا ہے، اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے۔ میرے ذہن میں وہ حدیث آئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو اٹھائے گا، اسے اپنے قریب کر لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ میدان محشر لگا ہوا ہے، بڑی سختی ہے، بڑی مشقت ہے، بڑے خوفناک منظر بھی ہوں گے، وہاں پہ دردناک منظر بھی ہوں گے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اپنے قریب کر لے گا، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، اللہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال دے گا، پوری انسانیت سے اوجھل۔ فَيُكَرِّرُهُ ذُنُوبَهُ، اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں گناہ کیا ہے؟ ہاں اللہ کیا ہے، اور فلاں بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، معاف کرتا ہوں، کسی کو نہیں بتاؤں گا تیرے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، تیرا میری بات کوئی نہیں سن رہا۔ بعض لوگوں کا حساب تو ہوگا نا سب کے سامنے، فرمایا نہیں تو سائڈ پہ ہے، کوئی نہیں تیری بات سن رہا۔ اللہ تعالیٰ رؤوف، ودود، قریب کرنے والا، لوگوں کو شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے۔ سچی بات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی اور جلدی راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نعمتیں بھی انسان کو دیتا ہے اور کبھی بھی ان نعمتوں کے بدلے بھاری کام نہیں لیا۔ کسی قرآن کی آیت میں، حدیث میں نہیں ہے اللہ تب راضی ہوگا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اتنی بار وظیفہ کرو، یہ میرے تیرے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کو تو ادائیں پسند ہوتی ہیں، کوئی تیری ادا پسند آ گئی اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ایک عورت نے کتے کو، بچے کو پانی پلایا، اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ راضی ہو گیا۔ وہ فاحشہ تھی، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ ہاں بعض اوقات انسان کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ ناراض، والدین ہوتے ہیں نا ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی شفقت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میری اولاد کسی نہ کام کی، میری اولاد نے میرا ساری محنت زندگی کی ضائع کر دی۔ ہم نے ماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اولاد ہماری بڑھاپے کا سہارا نہیں بنی۔ وہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراضگی میں ایسے جملے بولتے ہیں، لیکن یہ بات بھی دیکھی ہے اولاد جتنی مرضی نافرمان ہو، اگر وہ والدین کے پاس آ جائیں، معافی مانگ لیں، والدین معاف کر دیتے ہیں۔ شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ وہ باپ تو پھر بھی چند منٹ لگتے ہیں باپ کو منانے میں، ماں کے تو پاس بندہ چلا جائے رونے والا منہ بنا لے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ یہ ایک ماں ہے۔ بچہ نافرمان ہو، بڑے اس نے جرم کیے ہیں، اپنی ماں کے پاس آ کر رونے والا منہ بنا لے، ماں معاف کر دیتی ہے، تو وہ رب معاف نہیں کرے گا۔ وہ رب اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ ایک حدیث میں ہے ایک عورت ایک بچہ لائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ چولہا اس نے جلایا ہوا تھا، آگ جل رہی تھی، بچہ آگ میں جاتا تھا، وہ جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کو اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئی کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ اپنی ایک ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے بچوں سے؟ اپنے بندوں سے جتنی ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، کہ اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا میں تو اپنے بچوں کو اس آگ میں نہیں جانے دے رہی، تو اللہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم کی آگ میں پھینکے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یقیناً اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔
ماں تو پھر ایک انسان ہے، وہ جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، آپ اندازہ لگائیں ان میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں آیا ہے، اور اس ایک حصے کا پتہ نہیں کھربواں یا اس کا بھی آگے کھربواں حصہ ہوگا جو ایک ماں کو ملا ہے۔ پتہ نہیں کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، ہم تو اس حصے کا حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ جب ہم مخلوقات کا حساب نہیں لگا سکتے تو اللہ کے اس ایک حصے کا حساب نہیں لگا سکتے۔ 99 اللہ کے پاس ہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، وہ شفقت اس کے دل میں اسی ایک حصے کی وجہ سے آئی ہے، باقی اللہ نے اپنے باس رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اتنی رحیم ذات ہے، اللہ اتنا پسند کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں پھینکے گا مگر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو اسی طرح اللہ بھی بعض اوقات ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، فلاں سود کھانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، سود کھانے والے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو بہت سارے گناہ ہیں جن کا نام لے لے کر فرمایا یہ گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر یہ گناہ کرنے والے اللہ کے پاس آ جائیں اللہ بڑی جلدی راضی بھی ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا میں تو تیرے ابن آدم کو گمراہ کروں گا، ان کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا، ان کو سیدھے راستے سے ہٹا لوں گا۔ وہ جو پیچھے میں نے مثال دی ہے ماں والی، آپ ماں کے پاس جا کر رونے والا منہ بناتے ہیں، ماں راضی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ جواب دیا تھا اے شیطان تو 60 سال 70 سال بھی اگر میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا میرے بندے ایک مرتبہ رونے والا منہ بنا کے میرے پاس آ جائیں گے میں معاف کر دوں گا۔ وہ اتنی رحیم ذات ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ہم اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی محبت کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں۔ اب وہ فرشتوں کی جماعت آئی ہے، تلاش کر رہی ہے کہاں اللہ کا ذکر ہے، قال اللہ قال الرسول ہے، کوئی دین سنانے والے ہیں، کوئی دین سننے والے ہیں۔ جب وہ مجلس، یہ حدیث آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی، مجلس مل جاتی ہے، فرشتے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ ایسی جماعت کے پاس سے آئے ہیں جہاں دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ اور فرشتوں کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے۔ اے فرشتوں کس چیز سے وہ پناہ مانگتے تھے؟ اے اللہ تجھ سے تیری جہنم کے بارے میں پناہ مانگتے تھے۔ اتنی حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ یہ تو ٹھیک ہے تو نے معاف کر دیا، وہ قال اللہ قال رسول سنانے والے یا سننے والے تھے۔ اے اللہ ایک بندہ چلتا چلتا آ گیا ایسے ہی، وہ کو مسجد میں خطبہ سننے کے لیے درس سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اسے کسی آدمی سے بات کرنی تھی، وہ بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا چلو اس کا انتظار کر لو۔ اے اللہ وہ تو کسی کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا تھا، سننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ قال اللہ قال رسول سنانے والے ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس ویسے ہی بیٹھ جائے وہ بھی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ تو اسے اتنا پیار کرتے ہیں، تو ایسے ہی منہ اٹھا کے اگر قال اللہ قال رسول سننے سنانے والوں کی مجلس میں آ جائے اللہ تجھے معاف کر دیں۔ ابھی تو نے معافی مانگی نہیں ہے، تیرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی منہ اٹھا کے آ گیا، اللہ کو تیرا آنا اگرچہ اپنے مقصد کے لیے آیا تھا، چونکہ دین داروں کے پاس تو بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ مجلس اتنی پاکیزہ ہے، اس میں جو چلتے چلتے آ کر بیٹھ جائے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ بہانے تلاشنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ اس کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے، تیمارداری کے لیے گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بیمار ہو گیا، یہ بندہ اس کی تیمارداری کے لیے گیا، من عادا مریضاً، جیسے ہی یہ تیمارداری کے لیے گیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو مقرر کیا، فرمایا وہیں سے آواز لگاؤ اونچی آواز میں نے اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیا۔ کتنی جلدی مان گیا۔ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، اس نے اپنے کام پہ جانا ہے، جو بھی اس کا تجارت ہے، دکانداری ہے، نوکری کرتا ہے کسی بھی جگہ،
اس کے ذہن میں خیال آیا یار فلاں عزیز چاچا ہے، ماموں ہے، پھوپھو ہے دادی ہے، دادا ہے، میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میرا محلے دار ہے، میرا ہمسایہ ہے، بیمار ہے، چل 2 منٹ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ وہ بندہ چلتے چلتے اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے حوصلہ دیا۔ جب آپ تیمارداری کرنے جائیں حوصلہ دیا کریں۔ بعض لوگ اس انداز میں تیمارداری کرتے ہیں، اچھا بھلا بندہ بیمار کر کے آ جاتے ہیں، اور تو بچنا نہیں، تو رہنا نہیں، اس بیماری میں فلاں بھی تھا وہ مر گیا تھا، اس کا حوصلہ توڑ گیا۔ ابھی حوصلہ نہیں کسی کا توڑنا، اللہ کی رحمت ہے، حوصلہ دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ آپ چلتے چلتے کسی کے پاس جا کر 2 منٹ کے لیے بیٹھے، اس کے بعد آپ اپنے کام پہ چلے گئے، صرف 2 منٹ آپ نے کسی کو دیے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ 2 منٹ دے کر چلے گئے، اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو جمع کیا۔ 2-4 فرشتوں کی بات نہیں کر رہا، 70,000 کا لشکر اللہ نے تیار کیا۔ اور 70,000 فرشتوں ادھر آ جاؤ، 70,000 فرشتے آ گئے۔ اللہ کیا کام ہے؟ یہ میرا بندہ صبح صبح چلتے چلتے اس نے ایک بندے کی تیمارداری کی تھی، یہ اپنے کام پہ چلا گیا ہے، لیکن شام تک تم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ اپنے کام پہ ہیں، 70,000 فرشتہ تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے رب تعالیٰ سے بھی؟ اور کیا چاہیے؟ اور بھائی میں تو چلتے چلتے گیا تھا، حال حوال پوچھا تھا کسی بندے کا، بیمار کا، اور اس کے بعد میں اپنے کام پہ، میں بھول گیا، لیکن 70,000 فرشتوں کی شام تک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، شام کو اپنے کاروبار سے آیا، واپس آتے آتے اس کے ذہن میں پھر خیال آیا چلو یار فلاں بیمار ہے، اس کے پاس چلے جاؤں۔ واپسی آتے آتے پھر کسی بیمار کے گھر میں گیا، تیمارداری کی، اپنے گھر میں چلا گیا، وہ رات کو سو رہا ہے، 70,000 فرشتے فجر تک اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے کوئی اس کی مثال؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کریں، دل میں تڑپ ہو کہ میں نے اللہ کی محبت حاصل کرنی۔ ٹھیک ہے سارا دن ہم دنیا داری کرتے رہتے ہیں، وقت نکال کے، ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہی رہ جائیں۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کی شادی ہو گئی، امریکہ میں چلا گیا، اللہ نے اولاد بھی دی۔ جو لوگ اپنا ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، بعض اوقات خود بھوکے بھی رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے پچھلے والوں کا کچھ نہ کچھ بن جائے۔ 5 سال کے لیے امریکہ میں رہا وہ، 5 سال کے لیے خوب اس نے پیسہ بھیجا، مکان بنا لیے، گاڑی بھی لے لی، عموماً جو لوگوں کی ضروریاتی زندگی ہوتی ہے وہ اس نے لے لی۔ گھر والے خوش ہیں، ماں باپ خوش ہیں، بہن بھائی خوش ہیں، تقریباً لوگوں کی جو قریبی رشتہ دار تھے، بہن بھائی عزیز و اقارب، ان کی ضروریات اس نے پوری کر دی۔ اب وہ 5 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، 5 سال کے بعد وہ واپس آ رہا ہے۔ گھر والے سارے لینے چلے گئے، بہن بھائی بھی چلے گئے، والدین بھی چلے گئے، بیوی بھی چلے گئی، بچے بھی چلے گئے، اب سارے اسے لینے گئے ہیں۔ کہتے صرف ایک بچی تھی اس گھرانے میں جو نہیں گئی، جو کسی اور جگہ گئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ سارا گھرانے چلا گیا۔ اس کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے، اب پوری ایک گاڑی جو ہے وہ ایک ہی خاندان سے بھری ہوئی، اس گاڑی کا حادثہ ہوا، سارے فوت ہو گئے۔ اب وہ امریکہ میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا، امریکہ میرا اصلی گھر نہیں ہے، اصلی گھر میرا پاکستان ہے، میں سرمایہ کاری پاکستان میں کروں، میں کوٹھی پاکستان میں بناؤں، میں گھر پاکستان میں بناؤں، اپنے بھائیوں کو کاروبار پاکستان میں سیٹ کر کے دوں۔ لیکن شاید اللہ کی طرف سے آواز تھی تو غلط ہے، پاکستان بھی تیرا اصلی گھر نہیں ہے، اصلی گھر تیرا جنت تھی جس کے لیے تو نے پرواہ ہی کوئی نہیں کی۔ یہ حقیقت ہے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن آئے گا، اور پھر جب روح نکل جائے گی، مرنے کے بعد انسان کو پتہ لگے گا یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا میں تو کسی اور چیز کے لیے سارا دن محنت کرتا رہا، ساری رات محنت کرتا رہا، اور بھئی یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، قائم اور دائم رہنے کے لیے آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ مر گیا، مرنے کے بعد پتہ چلا یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا کرایا میں۔
قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگ سارا دن اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پڑھانا چاہیے، میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا. انکار اس بات کا سمجھا یہ رہا ہوں، ہم آخرت سے، دین سے اتنے غافل ہو گئے، اپنی اولاد کو ماسٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، دنیا داری کے گر سکھا دیے، تجارت کے گر سکھا دیے، دنیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ تو سکھا دیا، دنیا کا ماہر بنا دیا، لیکن دین کا پتہ ہی کوئی نہیں. فرمایا پیغمبر ان کو کہہ دیں، اعلان کریں، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم. خود بھی گھاٹے کا سودا کر کے آئے، اپنی اولاد کے لیے بھی گھاٹے کا سودا کر کے آئے. یہ قرآن ہے. اولاد کے لیے بھی گھاٹے کا سودا. جاؤ جا کر دیکھ لیں، اولاد بڑی پڑھی لکھی آپ کو ملے گی، جناب پی ایچ ڈی فلاں فلاں فلاں، جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہوں گی، نماز نہیں آتی ہوگی، قرآن نہیں آتا ہوگا. کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. اور تیری ذمہ داری تھی قو انفسکم واہلیکم نارا. جہاں تو نے اپنی اولاد کو دنیا داری کے گر سکھائے، دنیا سے کیسے لڑنا ہے، کیسے جھگڑنا ہے، کیسے حالات مشکل ہوں تو اس کا مقابلہ کرنا ہے، جہاں یہ گر سکھائے وہاں پر یہ کیوں نہیں سکھایا جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے؟ یہ تیری ذمہ داری تھی. قو انفسکم واہلیکم نارا. تیری ذمہ داری یہ ہے خود بھی آگ سے بچ، اپنی اولاد کو بھی بچا. وہاں جا کر پتہ چلے گا او گھاٹے کا سودا کرایا. اس پر محنت نہیں کی، باقی ساری میں نے محنت کی ہے، بس اس ایک کام پہ میں نے محنت نہیں کی. ایک طرف ایسا بندہ افسوس کر رہا ہوگا، ہائے ماتھا پیٹ رہا ہوگا، گھاٹے کا سودا کر رہا، اور دوسری طرف اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اعلان کرے گا این المتحابون، اور دین کی مجلسیں اختیار کرنے والے کہاں گئے؟ اللہ ویسے بھی تو کسی کو، آپ کسی کو انعام دینا ہو تو چھپ کر بھی دے سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹیج لگا کے سب کے سامنے دینا اعزاز کے ساتھ. جو لوگ دین کی مجلسیں اختیار کرتے تھے، جو لوگ دین کے لیے وقت نکالتے تھے، جو لوگ نماز کے لیے، جمعے کے لیے، درس کے لیے، خطبے کے لیے وقت نکالتے تھے، این المتحابون بجلالی، جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، دین کی مجلسیں اختیار کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہ اللہ کو نہیں پتا کہاں ہے؟ اللہ کو پتا ہے. اللہ انہیں اعزاز دینا چاہتا ہے، اللہ انہیں سب کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہے. اور باہر نکلو، فرشتے ان کو نکالیں گے، اللہ سب کے سامنے اعلان کرے گا آج ان کو عرش کا سایہ ملے گا، آج عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے. دوسرا سر پیٹ رہا ہے. ہم نے غور کرنا ہے ہم کن میں ہیں، ہمارا شمار کن میں ہے. آپ کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، اپنے آپ پہ غور کریں میرا شمار کن میں ہے. میں محنت دین کے لیے کر رہا ہوں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر گھاٹے کا سودا ہے. اگر نہیں تو گھاٹے کا سودا. صحابہ کرام تو اس چیز کے لیے بڑی محنت کیا کرتے تھے. خیبر کا موقع تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے کسی صحابی نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی عہدہ نہیں مانگا، کبھی کسی عہدے کی لالچ نہیں کی کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، سوائے خیبر کے دن کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح میں ایک بندے کو، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، فرمایا ایک بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ساری رات ہم میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرتا رہا اگلے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو اور لشکر کا امیر میں بن جاؤں. صحابہ کرام عہدے کی لالچ نہیں رکھتے تھے. ہمارے ہاں تو ساری منتیں اس کام کے لیے ہوتی، میں ایم این اے بن جاؤں، میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ناظر بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، میں نیب امیر بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں سرپرست بن جاؤں، اور کام ہی کوئی نہیں. اس کام کے علاوہ ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کبھی کسی عہدے کی لالچ نہیں کی. جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کھڑا کرتے تھے سمعنا و اطعنا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. بس کہتے ہیں ہم نے اس دن دل میں سوچا اے کاش میں صبح امیر بنوں. پوچھنے والے نے پوچھا اس دن کیوں؟ صحابہ کرام فرماتے اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں جس کو جھنڈا دوں گا یحبونہم ویحبونا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. ہم تو اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھے تھے
کہ آج جو امیر ہوگا اس سے اللہ محبت کرتے ہوں گے. ہمارے دل میں یہ خواہش تھی، عہدہ نہیں تھا، خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا. ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ وہ تو کرتے تھے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم سے اللہ محبت کرے، چلو ایک حدیث، چھوٹا سا عمل ہے، آپ یہیں پر بیٹھ کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سینوں میں تو وہ تو صحابہ کرام تھے، آپس میں محبت پیار تھا ان کے. ہمارے سینوں میں تو نفرت انتقام کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، کینہ حسد ختم ہی نہیں ہوتا. حدیث کا ایک مفہوم ہے، مفہوم کے مطابق اگر ہم یہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ عزم کر لیں کہ میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، بس اتنا سا کام آپ نے کرنا. میری جس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، ان بن چل رہی ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا. حدیث کے تحت جو بندہ یہ عزم کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ مشکل ہے. نہیں، میں نے تو اس کے ساتھ میں نے تو بدلہ لینا تھا اس سے، میں کیسے معاف کر دوں؟ اس کی ایسی کی تیسی. ہم تو سارا دن ایسی کی تیسی پھیرنے میں لگے رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے اپنے سینے کو اللہ کی محبت ہے نا تو اللہ کے لیے اس کے لیے جنت ہے. صحابہ کرام تو اتنی کوشش کرتے تھے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا، اس نے کہا جی میں ماڑا بندہ ہوں، میں نے اپنے گھر کی دیوار سیدھی کرنی ہے، ایک کھجور کا درخت درمیان میں آ رہا ہے، میرے گھر کی دیوار سیدھی نہیں ہو رہی، میرا یہ ہمسایہ ہے، یہ تاجر ہے، میں نے اس کو کہا ہے یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے، یہ دے نہیں رہا، میں نے تو یہ بھی کہا ہے میں قیمت ادا کر رہا ہوں، یہ نہیں دے رہا، آپ اسے سمجھائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی دے دے. وہ تاجر تھا نا، کہا نہیں دینا، بس بات آگے نہیں دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ درخت دے دے، اللہ اس کے بدلے تجھے جنت میں درخت دے گا. اس نے کہا یہ جنت بعد میں صحیح پر میں نے نہیں دینا. اب یہ جملہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اس نے سن لیا. جن کو تڑپ ہوتی ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھے جنت دے، وہ ایسے کام کرتے ہیں. ہم جیسے کم دل والے نہیں یہ کام کرتے، ٹھیک ہے نا. تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی، کہا اللہ کے رسول اگر یہ کام میں کروں میرے لیے بھی جنت ہے؟ فرمایا ہاں تیرے لیے بھی جنت کا ایک درخت ہوگا. ابو دحدہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا ہاں بھی یہ درخت مجھے بیچ دے. کہا نہیں بیچوں گا. کہا میرا باغ جانتے ہو 600 درخت ہیں اس میں، میٹھا چشمے کا پانی ہے وہاں پہ، اور میرا عالی شان گھر ہے وہاں پہ، سارا ہی دیتا ہوں، سارا ہی دیتا ہوں، ایک پھل بھی نہیں لوں گا، بس یہ درخت مجھے دے دے. کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، کہا اللہ کے رسول درخت میں نے خرید لیا. فرمایا ابو دحدہ پہلے تو میں نے بات یہ کی تھی کہ اس درخت کے بدلے اللہ جنت میں ایک درخت دے گا، اب تجھے اللہ اتنے درخت دے گا جنت میں تجھے سنبھالے نہیں جائیں گے. جا کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں یہاں سے نکل باہر. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک سودا کر کے آیا ہوں. ایسا سودا؟ اس نے کہا کوئی بڑی ڈیل ہوگی جس طرح ہم کرتے ہیں، کوئی لاکھوں کروڑوں کی ڈیل؟ کہا ہاں اس سے بھی بڑی ڈیل کر کے آیا ہوں. کون سی ڈیل ہے؟ اللہ کی محبت کے لیے یہ باغ اللہ کو دے دیا میں نے، نبی کے ایک حکم پر دے دیا ہے. وہ بھی اللہ والی تھی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، کوئی سامان نہیں اٹھایا، ایسے ہی باہر چل بھی. ہم تو اپنے سینے صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اللہ کی محبت کے لیے. بات پھر وہی ہے، اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی محنت کی ہے. جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے، ایک آدمی سے آپ قسم اٹھواتے ہیں، اس نے قسم اٹھا لی، فرمایا اللہ کے لیے اس کا معاملہ چھوڑ دو. اس نے بہت بڑی شخصیت کی قسم اٹھا لی، اگر جھوٹی اٹھائے گا وہ اس کا فعل ہے، اللہ کے نام پر چھوڑ دو. بغیر قسم کے بھی اللہ کے نام پہ اگر ہم اپنے اختلافات بھلا دیتے ہیں، جس طرح حدیث سنائی ہے ہمارے لیے جنت ہے. اللہ بڑی رحیم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے. دنیا میں لوگوں کی محبتیں عاشقی مشوقی کی ہوتی ہیں حسن کے نام پہ. اللہ کا کتنا حسن ہوگا یارو، اللہ کا کتنا حسن ہوگا. دنیا کے حسن کے لیے ہم پتہ نہیں کتنی محنتیں کرتے ہیں، اور اللہ کا حسن 70,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. تو اس لیے محترم بھائیو، اللہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات، اتنی حسین و جمیل ذات ہماری منتظر رہتی ہے. صبح کے وقت، شام کے وقت، تہجد کے وقت. ہم انسان ہے،
ہم کہتے ہیں روزی ہم نے لینی ہے، لیکن اس رب کو ناراض کر کے، اور روزی کے مالک کو ناراض کر کے ہم روزی کماتے ہیں۔ اذانیں آتی ہیں، مؤذن کہتی ہے مسجد میں آ جاؤ، ہم نہیں جاتے۔ کیا کرنا ہے جی؟ روزی کمانی ہے، روزی دے متھے لگا ہوا میں، روزی کمانے کے لیے روزی کے مالک کو ناراض کرتے ہیں۔ تو اللہ روزی کا مالک ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ سے محبت کریں، محبت کے لیے جب اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے، ساری دنیا بھی چھوٹ جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جس طرح ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے سودا کیا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں، ٹائم نکالیں، دین کو سمجھیں، سیکھیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، کل قیامت کے دن یہ اچھا سودا ہوگا۔ لیکن